السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے ایک آدھ دن ذرا ملاقات کم رہی، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ کام پر مصروفیت تھی۔ جمعے کے دن خطبے دینے تھے میں نے۔ ایک تو یہاں کے امام جو ہے وہ ذرا کم ہو گئے تھے، تو اس کی وجہ سے ملٹیپل خطبے مجھے دینے پڑے۔ تو چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں یا پھر کسی اور مصروفیت میں تھے، تو ایک سے زائد خطبے دینے تھے، اس میں پھر جاب میں مصروف ہو گیا، اس لیے میں نے 2 خطبے ریلیز کیے ہیں۔ کیونکہ خطبہ تو دے سکتا ہے وہ جو ایک دفعہ جماعت کرا چکا ہو جمعے کی، وہ دوسری دفعہ جماعت نہیں کرا سکتا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ بھی ایک تھا، وہ بھی آپ سے ڈسکس کرنا تھا۔ دوسرا یہ کہ پھر ہفتے کو بھی اب پچھلے چند ہفتوں سے جاب جاری ہے، تو پھر ہفتے کو بھی کلاس ہوئی۔ پھر اس کے بعد بچوں کی آپ جانتے ہیں انگلش میں قصص الانبیاء اسلامک سٹوریز کو لے کر کلاس چل رہی ہے، تو وہ ہوئی۔ اس کو پھر میں نے ایڈٹ کر کے اسلام فار کڈس چینل کے اوپر لانچ کیا، تو وہ اس کی ریکارڈنگ میں نے آپ سے واٹس ایپ پر شیئر کی۔ تو ان تمام مصروفیات میں اردو میں درس جو ہے وہ رہ گیا، اور درس قرآن بھی 1-2 روز سے نہیں ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم درس قرآن کر لیتے ہیں۔ ابھی میں آج آپ سے سورہ طٰہٰ ہے نا، یہ 16ویں پارے میں آتی ہے، اس کی چند آیات ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، ان آیات کا ایک بڑا زبردست تاریخی اثر بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو یاد ہے مکی زندگی میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور مکی زندگی کے درمیانی سال چل رہے تھے، اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ بڑی تفصیل سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھ چکے ہیں، اور بڑا زبردست واقعہ ہے کہ جتنی دفعہ بھی بیان کیا جائے ایمان جو ہے وہ ایسے جوش مارتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، حضرت عمر کو فاروق جو کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی بہن کے گھر آئے، فاطمہ جن کا نام تھا، جو آپ کے کزن سعید سے ان کی شادی ہوئی تھی، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بہنوئی کے درمیان جو معاملہ ہوا، اور پھر بہن بچانے آئی، اور بہن کو جو پش کیا تو بہن کو بھی چوٹ لگ گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہن کا خون دیکھا تو آف کورس ایز اے بردر بھائی کی محبت جوش میں آئی اور رک گئے۔ آپ کی بہن نے بھی ایک زبردست جملہ اس وقت کہا تھا کہ عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ٹھنڈے ہوئے، جوش کم ہوا، تو بہن سے کہا کہ کیا پڑھ رہی تھی وہ مجھے بھی لا کے بتاؤ۔ تو بعض روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک کاغذ دیا انہیں جن پر وہ پڑھ رہے تھے، اور وہ کاغذ پہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھی۔ ان ابتدائی آیات میں سے چند آیات آپ سے ذکر کرتا ہوں، ورنہ درس بہت طویل ہو جائے گا۔ ابتدائی آیات تو سورہ طٰہٰ کی جو سٹارٹ ہوتا ہے کہ طٰہٰ، حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا جو خوف رکھتا ہو۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ذات بابرکت کا نازل کیا ہوا اتارا ہوا کلام ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے۔ تو والسماوات العلی کا لفظ آیا ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، وہ رحمان جو عرش پر استوا ہے۔ اب استوا سے کیا معنی ہوتا ہے، اس پر جو باطل فرقے ہیں انہوں نے اس کی بڑی عجیب و غریب سی تعویلات کی ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ وہ پڑھ کر ہی انسان سوچتا ہے کہ یا کس قسم کی تعویل کی ہوئی ہے۔ معاذ اللہ، انہوں نے اللہ کو استغفر اللہ العظیم عرش کے اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ یعنی اس طرح کا کوئی کانسیپٹ آتا ہے دماغ میں کہ جیسے کہ یہ غیر مسلموں کے ہاں ہیں کہ انہوں نے اپنے بھگوانوں کو کرسیوں پر بٹھا کے آسمان پہ رکھا ہوا ہے کہ بھگوان بڑے پسند ہوئے، اس طرح کا کانسیپٹ ذہن میں ہے غیر مسلموں کے۔ انہوں نے بھی علی العرش استوا کو اسی معنی میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، معاذ اللہ، جس کی وجہ سے جو باطل فرقے کی ان تعویلات کی وجہ سے جو کفار ہیں انہوں نے عجیب و غریب سے سوال اٹھائے کہ بھئی اگر اللہ عرش کے اوپر استوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عرش پھر خدا سے بڑا ہے۔
اگر اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، تو پھر عرش اللہ سے بڑا ہو گیا، استغفر اللہ العظیم، تو کیا اللہ نے اپنے سے بڑی شے مخلوق بنائی؟ مطلب عجیب و غریب سے کانسیپٹس جو ہیں وہ پھر جنم لیتے ہیں جب باطل تعویلات کی جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ سے کہا تھا میں نے، لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جہاں سے علم لے رہے ہو ان کا عقیدہ پتہ ہو، تاکہ ان باطل تعویلات سے آپ بچ جاؤ۔ وہی قرآن ہے لیکن اس کی کوئی باطل تعویل کرتا ہے، غلط معنی بیان، غلط مفاہیم بیان کرتا ہے۔ تو اب اس کے اندر یا تو یہ ہے کہ جب اللہ نے عرش کے بارے میں کہا نا کہ ستتی ایام میں بنایا، پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا، ایک تو یہ ہے، یا عرش کی تکمیل کی کہ یہ جو سب کو ڈھانپے ہوئے سب سے بڑی مخلوق اللہ کی عرش ہے، یاد رکھنا سب سے بڑی مخلوق ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک مکان سے پاک ہے، یاد رکھنا اس کی ذات کو جو مکان کے ساتھ مقید کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں سلف الصالحین سے لے کر سوائے گمراہوں کے یہ عقیدہ کسی کا نہیں رہا۔ تو کوئی عقیدہ اس طرح کا رکھتا ہے تو وہ گمراہ کن سوچ ہے۔ تو الرحمن علی العرش استوى، اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی، میں نے اختصاراً بیان کر دیا یہاں پہ، کیونکہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر یہاں مقصود نہیں ہے، لیکن چونکہ بات آئی تو اس لیے میں نے آپ سے ذکر کر دی۔ تو استوا کو ایکسپلین کرنے کی ہم یہاں پر بالکل بھی کوئی کیپیبلٹی نہیں رکھتے ہم کہ ہم استوا کو ایکسپلین کر سکیں۔ جو استوا کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا اسی آیہ مبارکہ، اس کی اگلی آیہ مبارکہ میں کہ سنو لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، کہ جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمین میں، جو کچھ ہے ان کے درمیان، یہاں تک کہ پاتال میں، انڈر گراؤنڈ بھی جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، لہو اسی کا ہے۔ اور دیکھو وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم پکار کر بات کہو، بلند آواز سے بات کہو، تو یاد رکھو وہ تو نہایت، وہ تو چھپی ہوئی، سر کہتے ہیں چھپی ہوئی، اور اخفا کہتے ہیں بہت پوشیدہ، ان کو بھی جانتا ہے۔ اچھا، تصوف میں بھی جو اصطلاحات آتی ہیں نا، جو بیان کیا جاتا ہے، علماء تصوف جسے بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سر ہے اور ایک اخفا ہے۔ یہ سر اور اخفا کا جو راز ہے پھر وہ تو علماء ہی بیان کریں گے، میں چھوٹا آدمی ہوں، میں کیا بیان کروں۔ لیکن آپ سے بیان کرنے کی، کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں یہ سر اور اخفا جو صوفیاء نے نکال لیا ہے یہ خود ہی بنا لیا ہے۔ بے قلب تو سنا تھا قرآن میں آتا ہے، روح بھی سنا تھا قرآن میں آتا ہے، نفس کے بارے میں بھی قرآن بیان کرتا ہے، یہ سر اور اخفا کہاں سے نکال لیا؟ نہ نکالا نہیں ہے، قرآن سے ایک ہی آیت میں اللہ نے جمع کر دیا سر اور اخفا کو۔ یہ وہ راز ہیں جس پہ سے پردہ روحانیت ہی میں اتر سکتا ہے۔ جو روحانی تربیت کرتے ہیں نا وہ آپ کو ان چیزوں کو صحیح معنوں میں ایکسپلین کرتے ہیں۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹا منہ ہے، اب کیا ان چیزوں کو میں اپنی بساط نہیں رکھتا کہ میں اس چیزوں کو بیان کروں۔ بہرحال آپ کو میں نے ایک ریفرنس دے دیا ہے کہ کہاں قرآن میں السر اور اخفا کا لفظ آتا ہے جسے صوفیہ اپنے ہاں بیان کرتے ہیں۔ اچھا، پھر آتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور لہ الاسماء الحسنی، اور اس کے سب نام اچھے ہیں، سب نام اچھے ہیں، سب نام پیارے ہیں۔ اچھا، اب یہاں تک جب یہ آیات آ گئیں، 8 آیات ہو گئی نا، یہ میں نے بڑی مختصراً سے ترجمہ بتا دیا آپ کو، تفسیر نہیں بیان کی میں نے آپ کو، کہیں کہیں کچھ عقیدے پر بات کر لیے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب سوچے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ان کی بہن نے کہا کہ آپ پہلے پاک ہو جائیں پھر آپ کو قرآن کا میں یہ جز دیتی ہوں تاکہ آپ پڑھیں اسے، تو پاک ہو گئے، قرآن کریم کا یہ نسخہ لیا، پڑھنا شروع کیا، اور جب ان آیات سے گزر رہے ہیں تو اللہ عز و جل کی ذات کے بارے میں عقیدہ کلیئر ہو رہا ہے کہ اللہ کون ہے، قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ تو سوچو نا ایک لمحے کو کہ ایک شخص ہے جو بھی دین میں نہیں ہے، جب وہ یہ ان آیات پر سے گزرتا ہے کہ قرآن کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، اللہ کی ذات کون ہے، عرش کا بیان ہے، اللہ اکبر، اس رب کی حاکمیت اور ملکیت کا بیان ہے، اور پھر اس رب کے علیم ہونے کا بیان ہے
کہ وہ کیا کیا کچھ جانتا ہے، اور پھر عبادت کے صرف وہی لائق ہے، اس کے اچھے نام ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی؟ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جس آیہ مبارکہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا اثر کیا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ اللہ موسیٰ سے نہیں عمر سے بات کر رہا ہے، اللہ موسیٰ سے نہیں عمر سے بات کر رہا ہے، عمر سے مخاطب ہے کہ قرآن عمر سے بات کر رہا ہے، کہ قرآن کے الفاظ عمر کے لیے اترے ہیں، کہ ہم کلام عمر ہے یہاں پر، کیونکہ ان الفاظ کے اندر طاقت ہے ایک۔ آپ بھی کبھی پڑھ کے دیکھو، اللہ کیا کہتا ہے؟ اننی انا ربک۔ کیا ہے؟ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ شروع ہوتا ہے نا، اس کے بعد یہ تو ہو گئی نا آیہ نمبر 12، اننی انا ربک، یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ فاخلعنا علیک، اتار دے اپنی جوتیاں، تو ایک مقدس وادی میں ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، جو تم کو حکم دیا جاتا ہے وہ سنو۔ یہاں تک تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ جو آیت نمبر 14 ہے، یہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا تھا یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ آیت ڈائریکٹ دل میں ایسے اثر کر رہی تھی، اور اس نے تو میری کایا پلٹ دی۔ کیا آیت ہے؟ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اللہ مجھ سے خود مخاطب ہے، اننی انا اللہ، اور میں کون ہوں؟ لا الہ الا انا، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے میری ذات کے، تو تم پر کیا لازم ہے؟ فاعبدنی، تو پس تم میری عبادت کرو، اور دیکھو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی انسان اگر یہ ایک لمحے کو سوچے نا کہ میرا رب مجھ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہے، مخاطب ہے، ان الفاظ کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو، میرے لیے نماز قائم کرو، تو انسان ویسی اندر سے ہل جائے۔ یعنی ایسے خوبصورت الفاظ۔ پھر اللہ فرماتا ہے، دیکھو ان الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اسے اس کا بدلہ ملے۔ تو ان تمام آیات کا خلاصہ رکھنے کا مقصد آج وہ آیہ مبارکہ سامنے رکھنی تھی جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول اسلام میں ایک طاقت دی، ایک روشنی دی، ایک راہ دکھائی۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، اور اس آیہ مبارکہ پر جب آپ اگلی دفعہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہوئے گزریں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اسٹرانگ میسج ہے جو اللہ عز و جل اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔